ایک سرکاری ہائی اسکول کی صبح ہمیشہ ایک ہی طرح شروع ہوتی تھی۔ درختوں کے پتوے پر شبنم کی آخری بوندیں لٹکتی رہتی، پرندوں کی ہلکی سی چہچہاہٹ سنائی دیتی، اور اسکول کے بڑے بھاری گیٹ کے باہر بچوں کا شور کہے اور بولیاں گونجتی تھیں۔ مگر اس سب کے درمیان ایک آدمی ایسا تھا جو اپنے ارد گرد کی آوازوں سے بالکل بے نیاز چلتا ہوا ہمیشہ ایک ہی وقت پر کلاس روم نمبر 9 کے سامنے پہنچ جاتا تھا۔ وہ تھا استاد ہارون صاحب۔ تقریباً 20 سال سے وہ اسی اسکول میں پڑھا رہے تھے، اور ان کی شخصیت میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ ہارون صاحب خاموش مزاج کے آدمی ہیں، مگر ان کی خاموشی میں ایک گہری سوچ چھپی ہوتی ہے۔ اس دن بھی وہ حسب معمول اپنی رجسٹر اور فائلیں اٹھائے کلاس میں داخل ہوئے۔ آج بچوں کا سالانہ امتحان تھا، اس لیے کلاس میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ بچے جھکے ہوئے اپنی کاپیوں پر کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ ہارون صاحب سٹاف روم سے اضافی پرچیاں اور کلپ بورڈ اٹھا کر آئے تھے۔ وہ ہر قطار کے درمیان آہستہ آہستہ چلتے، کبھی کسی کو دیکھتے، کبھی کسی کو اشارے سے خبردار کرتے کہ ادھر الفادیر نہ دیکھے۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، یہاں تک کہ آخری پرچی جمع ہونے کا وقت آ گیا۔ جب گھنٹی بجی تو بچے قطار بنا کر اپنی اپنی پرچیاں ان کے ہاتھ پر رکھ کر باہر جانے لگے۔ ہمیشہ کی طرح وہ پرچیاں ترتیب سے رکھ کر فائل میں لگا رہے تھے، لیکن ان کے ذہن میں بالکل بھی یہ نہیں تھا کہ آج کوئی ایسی چیز سامنے آنے والی ہے جو ان کی زندگی کا رخ بدل دے گی۔ ایسی چیز جس نے 1 سال پہلے مرنے والے بچے کی موت کو دوبارہ زندہ کر دینا تھا۔ رات کے 8:30 بجے کا وقت تھا۔ اسکول کی بجلی بچانے کے لیے صرف ایک ہلکی سی ٹیوب لائٹ جل رہی تھی۔ اسٹاف روم میں باقی سب استاد جا چکے تھے، صرف ہارون صاحب بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے پرچیوں کا ایک اونچا سا ڈھیر رکھا تھا۔ وہ ترتیب سے ایک ایک پرچی کھول کر مارکنگ کر رہے تھے۔ باہر سے کبھی کبھی کتے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی، کبھی اسکول کے میدان میں سے کسی دروازے کا چرچڑنا سنائی دیتا، مگر وہ سب ان کے لیے معمول کی آوازیں تھیں۔ وہ خاموشی سے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے آخری صفحہ پلٹا، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے ان کی سانس روک دی۔ پرچی کے اوپر موٹے، صاف اور بے حد جانا پہچانا حروف میں لکھا تھا، انور خان، کلاس 9 ہارون صاحب کا ہاتھ فضا میں ہی رک گیا۔ ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ کرسی پر سیدھے بیٹھ گئے، اور ایک ٹھنڈی لہر ان کی ریڑھ کی ہڈی سے نیچے اتر گئی۔ یہ نام صرف ایک نام نہیں تھا، یہ ایک دکھ بھری یاد تھا۔ عمر خان وہی بچہ تھا جو 1 سال پہلے اسکول کے باہر حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ انہوں نے تھر تھر کانپتے ہاتھوں سے پرچی الٹی سیدھی کی۔ یہ کوئی مذاق نہیں تھا۔ پرچی پر لکھائی مکمل طور پر انور کی ہی تھی۔ وہی دائیں طرف کو مائل لکھائی، وہی قاف کا خاص سا خم، وہی نون کا پتلا سرا۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ 1 سال پہلے تک روزانہ بورڈ پر دیکھتے رہے تھے۔ ان کی سانس پھولنے لگی۔ انہوں نے سارا کمرہ آنکھوں سے دیکھا کہ شاید کوئی چھپا ہوا کیمرہ ہو، کوئی طالب علم مذاق کر رہا ہو، مگر کمرہ بالکل خالی تھا۔ باہر سکول کے نیلے گیٹ کے پار مکمل خاموش اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ تب ان کی نظر پرچے کے نیچے لکھی آخری لائن پر پڑی، ایک ایسی لائن جو کسی جواب کا حصہ نہیں تھی، مگر سیدھی سیدھی ان کی طرف لکھی گئی تھی۔ سر، میں نے یہ امتحان دیا نہیں تھا۔ میں نے کچھ کہنا تھا، لیکن مجھے بولنے نہیں دیا گیا۔ ہارون صاحب بے اختیار کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل زوردار دھڑک رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ 1 سال ہو۔ ہارون صاحب وہ پرچی فائل میں رکھ کر گھر پہنچے، مگر رات بھر وہ سو نہ سکے۔ بار بار وہی نام ذہن میں گونجتا رہا، بار بار وہی لائن نظر کے سامنے آتی، مجھے بولنے نہیں دیا گیا۔ کیا یہ اس حادثے کی طرف اشارہ تھا جسے پولیس نے عام سڑک حادثہ قرار دیا تھا؟ کیا اس میں کچھ اور تھا؟ انہیں اچانک اچھی طرح یاد آیا کہ حادثے سے 1 ہفتہ پہلے انور نے ان سے کہا تھا، سر، میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، مگر بعد میں۔ اور پھر یہ بعد میں کبھی نہیں آیا۔ اگلی صبح اسکول پہنچ کر انہوں نے دفتری اندراج چیک کیا۔ امتحانی لسٹ میں عمر خان کا رول نمبر موجود تھا، مگر اصل سیٹنگ میں اس کی نشست خالی تھی۔ یعنی کوئی اس جگہ پر بیٹھا بھی نہیں تھا جہاں سے پرچی مل سکتی تھی۔ دل میں خوف کی ہلکی سی لہر پھیلی، مگر اس خوف کے ساتھ ایک ضد بھی پیدا ہونے لگی، انہوں نے سچ جاننے کا۔
2 दिन बाद अगला पर्चा हुआ। बच्चे इम्तिहान देकर चले गए। हारून साहिब ने इस बार खास तौर पर हर डेस्क चेक किया, हर बेंच के नीचे देखा, ताकि कमरे के कोनों में भी झांका, मगर कुछ ना मिला। रात को जब उन्होंने पर्चियां खोलना शुरू की तो तकरीबन दरमियान में से एक और पर्ची निकली और उस पर लिखा था अनवर खान, क्लास 9B। इस बार पर्चे के जवाब अजीब थे। कुछ सवालों के दरमियान ऐसे अल्फाज छुपे हुए थे जो किसी आम तालिब इल्म के बस की बात नहीं थी। सर, जो सच छुपाया गया था वो कमरा नंबर 14 में है। सर, मैंने कुछ देखा था, किसी ने मुझे देख लिया था। सर, मेरे जूते पर मिट्टी नहीं थी, किसी ने मुझे धक्का दिया था। हारून साहिब की आंखें फैल गईं। कमरा नंबर 14, वो तो साइंस लैब के साथ एक बंद कमरा था जहां कभी कभी रिकॉर्ड रखा जाता था। वर्षों से बंद। अमर इस कमरे के बारे में क्या जानता था और उन पर्चियों को कौन रख रहा था? क्या वाकई वही रख रहा था? अगले दिन वक्फे के वक्त हारून साहिब खामोशी से साइंस ब्लॉक की तरफ गए। कमरा नंबर 14 का दरवाजा जंग आलूद था, मगर तालू नया लग रहा था, जैसे किसी ने कुछ अरसा पहले तब्दील किया। उन्होंने चौकीदार से चाबी ली और कमरा खोला। अंदर जाते ही एक बोसीदा वो उनके नथनों में उतरी। लकड़ी के पुराने रैक, गर्द आलूद फाइलें, टूटे कुर्सी के टुकड़े, सब कुछ बेतरतीब था। मगर कमरे के कोने में एक बेंच के नीचे उन्हें कुछ नजर आया। एक पुराना सा नोटबुक, धूल में डूबा हुआ। उन्होंने इसे उठाया, खोला और अंदर पहले सफ़े पर लिखा था अनवर खान, निजी डायरी। दिल ने जैसे धड़कना भूल गया। उन्होंने जल्दी जल्दी सफ़े पलटे। ज्यादातर बचकाना बातें थी, लेकिन आखिरी सफ़हात पर तहरीर बहुत परेशान कुन थी। मुझे लगता है कोई मेरा पीछा करता है। मैंने साइंस ब्लॉक में कुछ देखा है, शायद गलत देखा, मगर मैं डरा हुआ हूं। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो इसका कसूर वो नहीं जिसे लोग समझ रहे हैं। आखिरी लाइन, सर हारून, मैं अब पर भरोसा करता हूं। मेरे मरने का सच अब को तलाश करना होगा। हारून साहिब के पांव जमीन में धंस गए। अनवर ने ये क्यों लिखा? किसका जिक्र था? कौन इसे धमका रहा था? डायरी मिलने के बाद उन्होंने खामोशी से कुछ तलबा से बातें करना शुरू की, खास तौर पर 3 लड़के, ज़ईम, बुरहान और मुईन, जो अनवर के क्लास फेलोज और कभी कभी इसका मजाक भी उड़ाया करते थे। इनमें से 2 तो सीधे मुंह जवाब दे रहे थे, मगर ज़ईम की आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। वो उनसे नजरें नहीं मिलाता था। इस दौरान हारून साहिब को पता चला कि हादसे के दिन ज़ईम स्कूल से गैर हाजिर था, लेकिन इसकी पोजीशन स्कूल के गेट के करीब देखी गई थी। 1-2 और हकायक भी सामने आए। अनवर आखिरी हफ्ते बहुत डरा हुआ था। इसने किसी के खिलाफ कुछ मालूमात इकट्ठी की थी। इसने किसी की शिकायत करने का इरादा किया था। हादसे का मकाम इस जगह से सिर्फ चंद कदम के फासले पर था, जहां तीनों लड़के अक्सर बैठा करते थे। और सबसे खौफनाक बात, 2 दिन बाद उन्हें तीसरी पर्ची मिली। इसके नीचे सिर्फ एक लाइन थी। इस रात स्कूल में PTM की तैयारी थी और हारून साहिब तकरीबन 8 बजे तक वहीं रुक गए। स्कूल के बेशतर हिस्से में अंधेरा था, सिर्फ ऑफिस ब्लॉक की लाइट्स जल रही थी। वो साइंस ब्लॉक के सामने से गुजरे तो उन्हें जैसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने पलट कर देखा, मगर अंधेरा। फिर राहदारी के आखिर में उन्हें कोई साया सा दिखाई दिया, लंबा, खामोश हरकत करता हुआ। वो धीरे से आगे बढ़े। अचानक उनके पीछे कदमों की तेज आवाज आई। उन्होंने पलट कर देखा, वहां ज़ईम खड़ा था। चेहरे पर पसीना, सांस फूली हुई, आंखों में वहशत। इसके हाथ में एक भारी लोहे की राड। सर, आपको रुक जाना चाहिए था, इसने हाँफते हुए कहा। वो पर्चियां, वो मैंने नहीं रखी। मुझे नहीं पता वो कहां से आती है, लेकिन वो फिर आना शुरू हो गई। और अगर आपने बोलना शुरू किया तो वो हमें भी छोड़ेगा नहीं, जैसे अनवर को नहीं छोड़ा था। हारून साहिब ने धीमी आवाज में पूछा, अनवर को किसने मारा था? तुम बताओगे? ज़ईम की आंखों से आंसू बहने लगे। सर,
وہ حادثہ نہیں تھا، وہ ہمارے سامنے گرا نہیں تھا، اسے دھکا دیا گیا تھا، لیکن دینے والا ہم میں سے کوئی نہیں تھا، کوئی اور تھا، کوئی جس کا نام لینے سے ہم سب ڈرتے ہیں۔ پھر اچانک پیچھے سے ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ اس لمحے زعیم کی نظریں اوپر اٹھیں اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ آ گیا۔ ہوا کا جھونکا تیز ہوا، راہداری میں روشنی جھلملا کر بجھنے لگی، اور پھر اندھیرا۔ جب لائٹس دوبارہ آئیں تو زعیم فرش پر بیٹھا رو رہا تھا، لوہے کی راڈ ایک طرف گری ہوئی تھی۔ ہارون صاحب نے اسے سہارا دیا اور آفس لے گئے۔ گھنٹوں کی گفتگو، پرنسپل کی موجودگی اور بعد میں پولیس رپورٹ کے بعد حقیقت سامنے آئی۔ انور نے اسکول کے ایک ملازم کو ایک لڑکی کو ہراساں کرتے دیکھا تھا۔ اس نے اس کا موبائل پر ویڈیو بنائی، ملازم نے اسے دھمکایا۔ انور نے وہ ویڈیو سائنس لیب کے پاس چھپائی، ملازم نے اسی جگہ اس پر حملہ کیا، اسے سڑک کے کنارے دھکا دیا اور حادثہ قرار دے کر بات دبا دی گئی۔ مگر اس کے بعد سے اسکول میں کچھ عجیب واقعات شروع ہوئے۔ دروازے خود کھلنا، پیپر خود رکھے جانا، اور وہ پرچیاں جو کسی انسانی ہاتھ سے لکھی ہوئی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ ملازم گرفتار ہوا، ویڈیو کیمرہ نمبر 14 سے برآمد ہوا۔ انور کا کیس دوبارہ کھلا۔ 2 ہفتوں بعد اسکول میں سب کچھ نارمل ہونے لگا۔ ایک دن ہارون صاحب کلاس میں داخل ہوئے تو ٹیبل پر ایک صفحہ رکھا ہوا ملا، بغیر کسی فائل کے، بغیر کسی امتحان کے، صرف ایک سفید صفحہ۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، سر، اب میں سکون میں ہوں، شکریہ۔ ہارون صاحب مسکرا دیے اور ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کہانی ختم ہو گئی تھی، مگر کچھ خاموشیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ۔ مزید پراسرار کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں۔